بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کا وقت تھا، اس کے باوجود گاؤں کے پنڈال میں بہت زیادہ رش نظر آ رہا تھا۔ وہ گاؤں جہاں مغرب کے وقت گھروں کے اندر تالے لگا دیے جاتے تھے، آج وہی گاؤں شور میں ڈوبا ہوا تھا۔ پنڈال میں گاؤں کے صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ایک جانب منہ پر دوپٹے ڈالے بیٹھی تھی۔ ہر کوئی سرپنچ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف خادم اور اس کا خاندان کھڑا تھا، دوسری جانب نوید تھا جس کا جوان جہان لڑکا مرا تھا۔ نوید کا کہنا تھا کہ اس کے پتر کو خادم کے پتر نے مارا ہے۔ دونوں جگری یار تھے، ان دونوں کی آپس میں کہیں لڑائی ہوئی تو دونوں نے لڑ جگڑ کر بات کو نہ صرف بڑھایا بلکہ خادم کے پتر مزمل نے اس کے پتر کو مار دیا۔ اسی بات پر خادم یہی کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے نہیں مارا۔ نوید فوراً پوچھتا، ٹھیک ہے، تیری اولاد نے نہیں مارا تو وہ چھپا کیوں ہے؟ باہر آ کر سب کو بتا کیوں نہیں دیتا کہ اس نے نہیں مارا؟ اس بات پر خادم خاموش ہو جاتا۔ ابھی بھی دونوں خاندانوں میں یہی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ جب سرپنچ آیا تو نوید نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ اس کے بولنے کے بعد خادم نے وہی کہا کہ میرے بیٹے نے نہیں مارا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو یا وہ بھی مرا گیا ہوگا، کیونکہ جب سے وہ لڑکا مرا تھا مزمل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سرپنچ نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر فیصلہ کن انداز میں گاؤں والوں کی جانب دیکھتا ہوا بولا، میں نے آج تک تم سب لوگوں کے لیے جو فیصلہ کیا، کسی کو اس سے کوئی شکوہ ہوا؟ گاؤں والوں نے نہیں میں جواب دیا تو وہ پھر سے بولا، کیا کبھی کوئی شکایت ہوئی کہ میں نے ناانصافی کی؟ گاؤں والوں کا جواب ایک دفعہ پھر سے نہ میں تھا۔ تو سرپنچ نے خادم کو دیکھتے ہوئے گرجدار لہجے میں کہا کہ ہم تمہاری بات سمجھتے ہیں، تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے نے نوید کے جوان بیٹے کو مارا ہے، لیکن ہم فیصلہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کریں گے۔ تم اپنی بیٹی نوید کے ہاں ونی کرو گے۔ اگر تو تمہارا بیٹا لوٹ آیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ طاہر کا قاتل وہ نہیں ہے تو تمہیں تمہاری بیٹی واپس مل جائے گی، ورنہ وہ ادھر ہی رہے گی۔ اب یہ تمہارے بیٹے پر منحصر ہے کہ وہ کب آتا ہے اور کب اپنا گناہ قبول کرتا ہے یا ثابت کرتا ہے کہ اس قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ نوید یہ بات سن کر ایک دم خاموش ہو گیا، مگر خادم حسین نے وہیں اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ تو ظلم ہے، میرا پتر پہلے ہی نہیں مل رہا، اب دھی بھی ونی کر دی ہے۔ مگر سرپنچ وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی نوید نے درخت کی اوٹ میں چھپی رابعہ کو اپنی جانب بلایا، جس کی عمر 16-17 سال ہوگی۔ رابعہ اپنی جگہ کھڑی رہی تو نوید آگے بڑھا، مگر خادم نے اسے روکنا چاہا تو اس نے اسے بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں سے کسی نے بھی ان دونوں کو نہیں روکا تھا۔ اسے مار مار کر نوید نے رابعہ کی کلائی زور سے پکڑی اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ رابعہ پیچھے پیچھے چیخ رہی تھی، مگر وہاں فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تقریباً نوید کے گھر ابھی اس سے تھوڑے فاصلے پر تھا جب رابعہ نے اس کی کلائی پر بری طرح سے اپنے دانت گاڑ دیے۔ نوید کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور پڑ گئی، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ رابعہ آگے آگے اور نوید پیچھے پیچھے تھا۔ رابعہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ادھر ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی جو نہ جانے کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر چھلانگ لگاتے ہی نوید کے بھاگتے قدم ایک دم سے رک گئے۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو رابعہ کنویں کے اندر بے ہوش پڑی تھی، لیکن اسے زیادہ چوٹیں وغیرہ نہیں آئی تھی۔ نوید نے سیڑھی لگائی اور کنویں میں اتر کر رابعہ کو دیکھا تو وہ بچ چکی تھی۔ کیونکہ کنواں اندر سے کچا تھا تو وہ ٹھیک تھی، بس بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ تماشا سارا گاؤں کنویں کے ارد گرد کھڑا دیکھ رہا تھا۔ نوید نے اسے بمشکل لوگوں کی مدد سے کنویں سے باہر نکالا اور پانی چھڑکا تو وہ کچھ ہی دیر بعد ہوش میں آ گئی، مگر اب پہلے کی طرح بے قراری سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی ٹکر ٹکر ارد گرد دیکھنے لگی۔ لڑکی، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ سنا نہیں تھا سرپنچ نے خود تجھے ونی کیا تھا؟ اب جب تیرا بھائی نہیں آ جاتا تو ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ نوید نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ البتہ رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گاؤں والے بھی بڑی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی لگتا تھا کہ خادم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر وہاں بولنے کی جرت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ چل اٹھ، خبردار جو تو نے کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا،
प्यार की जुबान समझ ही नहीं आती। ये कहते हुए नवीद ने उसकी कलाई पकड़ी तो राबिया ने उसे चौंक कर देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी मगर किसी ने भी उसकी जानिब ध्यान नहीं दिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो सारे? कोई घर बार नहीं है तुम लोगों का भी? जब देखो मुंह उठाकर पीछे आ जाते हो। राबिया को उठाने के साथ साथ नवीद ने बाकी गांव वालों को भी बुरी तरह से झिड़का था। कुछ ही देर में वो सब लोग बारी बारी वहां से जाने लगे। चल उठ भी जा, वरना यहीं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। समझ क्या रखा है तूने? नवीद ने इंतहाई बदजुबानी से राबिया को मुखातिब किया। उसे देख कर ही रह गई। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उस वक्त वो बर्दाश्त और ज़ब्त की आखिरी हद पर खड़ी थी। जब से नवीद ने उसे कुएं से निकाला था तब से लेकर अब तक उसने एक हर्फ भी नहीं कहा था। बस नवीद को मुसलसल घूरती चली जा रही थी। मुझे लगता है इसका बुरा वक्त आ गया है, एक समझदार औरत ने राबिया को देखते हुए दूसरी औरत से कहा। नवीद ने उसे झिड़क कर वहां से जाने का बोला। चल उठ जा, वरना सारी उम्र के लिए माजूर बनाकर रख दूंगा, तब बैठी अच्छी लगेगी। नवीद ने एक झटके से उसकी कलाई पर जोर डाला तो वो बगैर कोई चूं चरां किए वहां से उठ गई और नवीद के साथ छोटे छोटे कदम उठाती उसके घर की जानिब चलने लगी। जब तक वो घर पहुंचे तो इशा हो चुकी थी। नवीद की बीवी ने जब राबिया को देखा तो हैरत से पूछा, इसे क्यों उठा लाया अपने साथ? ना समझ औरत, वन्नी करके लाया हूं इस नाहंचार को, नवीद ने कहते हुए गाली राबिया को दी। लेकिन वन्नी करने से हमारा पुत्र वापस आ जाएगा क्या? साइदा ने अफसोस से कहा तो नवीद ने उसे वहीं डांट कर चुप करवा दिया। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, इसे घर का काम करवा और एक टाइम की रोटी दे। ये कहकर वो घर से निकल गया। साइदा ने राबिया को देखा, वो उसे भी घूर रही थी, फिर तड़प कर उसे अपने गले से लगा लिया। मुझे माफ करना बेटी, मैं भी एक औरत हूँ, तेरा दुख समझ सकती हूँ। इन मर्दों की लड़ाइयों में हमारे ही सौदे होते हैं। वो ये कहती जा रही थी, साथ ही राबिया का सर भी सहला रही थी। एकदम से राबिया के तने तासुरात ढीले पड़े तो साइदा चौंक कर अचानक उससे अलग होते हुए बोली, तेरा जिस्म क्यों गर्म हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? बुखार तो नहीं है? राबिया ने नफी में सर हिलाया और वहीं नीचे बैठ गई। साइदा भी खामोशी से उसके पास बैठ गई। दोनों ने कोई बात नहीं की। काफी देर बाद जब नवीद वापस आया तो उसने राबिया से रोटी लाने का कहा। वो खामोशी से उठी और उसे रोटी बनाकर देने लगी, जबकि साइदा खून के घूंट भर कर रह गई। इशा के बाद का वक्त हो रहा था। घर के बड़े से सहन में एक कोने में चूल्हा बना हुआ था, जहां बैठी राबिया आटा गूंद रही थी। नवीद भी चारपाई बिछाकर उधर ही चूल्हे के पास बैठा हुआ था। साइदा भी उधर करीब ही चौकी पर बैठी थी। जा तू अंदर सो जा, अब तेरा काम खत्म। ये है ना, ये करेगी सारा काम, आराम के लिए नहीं लाया हूं इसे मैं, नवीद ने करख्तगी से कहा तो साइदा नरमी से बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मगर नवीद की घूरी पर मजबूरन वो उठकर कमरे में चली गई। अब नवीद चारपाई पर बैठा अपनी मूंछों को ताव देता मुसलसल राबिया को देख रहा था, जो हिल हिल कर आटा गूंद रही थी। उसके दुपट्टे का सारा कोना बार बार आटे को छू रहा था। नवीद अपनी जगह से उठा और राबिया के सर पर पहुंचकर उसने एक थप्पड़ लगाया। ये आटा पलीत कर रही है तू? गंदा दुपट्टा छू रहा है इसे बार बार। ये कहते उसने राबिया के गले से दुपट्टा खींचकर दूर उछाल दिया। राबिया एकदम से चौंक गई। उसने देखा नवीद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। चल अब गूंद आटा। नवीद के कहने पर राबिया ने बेबसी से खुद को देखा, फिर आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और नवीद को गहरी नजरों से देखा। एक लम्हे को नवीद को ऐसे लगा कि राबिया की आंखों की रंगत तब्दील हुई हो। उसकी आंखें काली थी मगर नवीद को उनमें हल्का सा सुनहरीपन झलकता हुआ महसूस हुआ था। वो एक कदम पीछे हुआ, फिर उसने राबिया को देखा, जो बगैर दुपट्टे के खड़े हुए भी काफी पुरसुकून नजर आ रही थी। नवीद की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट दौड़ गई। चल चल काम कर, मुझे घूरती जा रही है। ये कहकर वो पीछे चारपाई पर जाकर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसे खौफ महसूस हुआ था। हालांकि इसमें डरने या खौफ महसूस करने वाली तो कोई भी बात नहीं थी, मगर नवीद को हल्का सा एहसास हो गया था जैसे उसने कुछ बहुत गलत कर लिया हो अपने साथ। राबिया की नजरें, उसका पुरसुकून चेहरा उसे डरा रहा था।
وہ چارپائی پر بیٹھا تو رابعہ دوبارہ سے آٹا گوندنے لگی، مگر اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ وہ ہل ہل کر آٹا گوندنے کے بعد اب روٹی کے لیے پیڑا بنا رہی تھی۔ 16-17 برس کی عمر میں بھی اس کی جوانی دیدہ زیب تھی۔ جیسے ہی رابعہ نے پیڑا بنایا تو وہ گانا گنگنانے لگی۔ نوید کو پہلے تو اپنی سماعت کا دھوکہ محسوس ہوا، لیکن جب گنگناہٹ بڑھی تو اسے اچنبھا ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے چہرے پر سکون تھا، ہونٹوں پر گنگناہٹ، اوپر سے اس کے پورے وجود میں ایک بے پرواہی اور اعتماد چھلک رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوید چارپائی پر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بڑے غور سے رابعہ کو دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رابعہ کی گنگناہٹ بڑھتی گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اب وہ روٹی بنا کر توے پر ڈال رہی تھی جب نوید نے کرختگی سے پوچھا، مگر رابعہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے نظر انداز کرتی ہوئی اب روٹی کو پلٹ رہی تھی۔ سن نہیں رہی کیا؟ اس نے تلخی سے پوچھا تو رابعہ نے اپنا چہرہ نوید کی جانب موڑا تو وہ دنگ رہ گیا۔ خوف اس کے پورے بدن میں سرایت کر چکا تھا۔ اچانک سے اسے اپنی چارپائی سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ کی آنکھیں مکمل طور پر سیاہ تھی، حتیٰ کہ ان کے اندر کی سفیدی بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چہرہ موڑے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نوید کو اس وقت وہ لڑکی کوئی حیوان لگ رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں انسانوں جیسی نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نوید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ سے کیا بات پوچھے، تبھی وہ ہکلانے لگا، کچھ بھی نہیں۔ رابعہ نے اب کی مرتبہ معصومیت سے کہا تو نوید نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، بلکہ اب تو رابعہ کا چہرہ بھی کافی گھبرایا لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانی روٹی، جاؤ جا کر سو جاؤ، اس نے روٹی کو دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ابھی تک روٹی اچھی طرح سے پکی بھی نہیں تھی۔ رابعہ نے افسوس سے روٹی کو دیکھا اور پکا کر خود کھانے لگی۔ نوید اس سے کافی دور کھڑا اس کے عجیب و غریب حرکات دیکھ رہا تھا۔ رابعہ روٹی کھانے کے بعد اٹھی اور صحن میں پڑی خالی چارپائی پر لیٹ گئی۔ نوید اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں پہلے ہی سائدہ سو رہی تھی۔ پوری رات نوید کو نیند نہیں آئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو بنی کر کے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ویسے رابعہ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، نہ کوئی بات، مگر پھر بھی نوید گھبرایا ہوا تھا۔ اگلے روز سائدہ جلدی اٹھ گئی۔ جب وہ اٹھی تو رابعہ باہر صحن میں سکڑ کر لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ بیٹی اٹھو، اندر جا کر لیٹ جاؤ، باہر ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تمہیں۔ سائدہ نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو رابعہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی، اس کے ساتھ کام کروانے لگی۔ سائدہ نے منع بھی کیا مگر رابعہ نے اسے روک دیا اور خود ہی ناشتہ بنانے لگی۔ تب تک ظاہرہ گھر بھی آ چکا تھا۔ طاہر کا بھی چھوٹا بھائی اور نوید کا چھوٹا بیٹا وہ شہر گیا ہوا تھا کسی کام کی وجہ سے، تو رابعہ کو گھر میں دیکھ کر سوال کیا جس کا جواب اسے سائدہ نہیں دے دیا۔ جب نوید باہر آیا تو وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور اس لڑکی سے اتنی خوش اخلاقی سے کیوں پیش آ رہے ہو تم سب؟ میرے پتر کے قاتل کی بہن ہے یہ لڑکی۔ ظاہر اور سائدہ نے اسے خاموشی سے دیکھا مگر رابعہ نوید کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس بات پر نوید کو بے حد غصہ چڑھا۔ تو مجھے چڑھاتی ہے؟ تیری یہ جرت حرام خور! نوید تل ملاتا ہوا رابعہ کے پاس آیا اور ایک زوردار تھپڑ رابعہ کی گال پر جڑ دیا جو اس نے خاموشی سے کھا لیا، مگر پھر بھی وہ نوید کو دیکھ کر تنزن مسکرائی۔ سائدہ روک لے اسے ورنہ اس کی جان لوں گا، نوید نے چڑ کر کہا کیونکہ رابعہ کا رخ صرف اس کی جانب تھا۔ باقی ظاہر اور سائدہ ان دونوں کے پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی نوید کو آگے بڑھ کر نہیں روکا تھا۔ وہ رابعہ کو گالیاں دیتا ہوا باہر چلا گیا تو سائدہ نے رابعہ سے معافی مانگی اور کہا، بیٹی جب سے طاہر گیا ہے نا یہ ایسا ہی ہو گیا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، صبر کر لو، معاف کر دینا اسے۔ سائدہ نے رابعہ کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے نرمی سے سائدہ کے ہاتھ تھام لیے۔ باقی سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات میں نوید کہیں واپس آیا تو سب گھر والے سو رہے تھے۔ وہ پورا دن مارا مارا پھرتا رہا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا گھر جانے کا۔ نہ جانے کیوں سے رابعہ سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو کمرے کی ایک چارپائی پر رابعہ سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا، تبھی باہر کا دروازہ زور سے بجنے لگا، اتنی زور سے کہ نوید فوراً باہر آیا اور پوچھا، کون ہے باہر؟ مگر جواب ندار کون ہے؟ نوید نے دوبارہ سے پوچھا، مگر اب کی مرتبہ پھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے چڑ کر دروازہ کھولا۔
اس کے سامنے ایک لال شلوار قمیض میں لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے لال ہی دوپٹہ اوڑھے رکھا تھا، لیکن اس کے دوپٹے کا گھونگھٹ بھی نکلا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ نوید نے حیرت سے رات کے اس پہر سجی سنوری لڑکی کو دیکھا جو گھونگھٹ لیے ہوئے تھی۔ اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مڑ گئی۔ کون ہو تم؟ نوید نے پیچھے سے دوبارہ پوچھا، مگر وہ لڑکی مڑ کر آہستگی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ نوید اس کے پیچھے چل پڑا اور مسلسل یہی پوچھ رہا تھا، مگر اس لڑکی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ نسبتاً ایک سنسان سے علاقے میں چلے گئے تو وہ لڑکی رک گئی۔ نوید تل ملاتا ہوا اس کے سامنے آیا اور بولا، لڑکی کون ہو تم؟ کیوں آدھی رات کو ہمارے گھر کا دروازہ بجایا اور اب یوں بھاگ رہی ہو؟ وہ لڑکی اب بھی خاموش رہی تو نوید نے تل ملاتے ہوئے اس کے اوپر سے گھونگھٹ کھینچ لیا۔ اس گھونگھٹ کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ رابعہ تھی، اور اب بھی اس کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ سفیدی مکمل طور پر غائب تھی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ نوید واپس جانے کے لیے پلٹنے لگا تو رابعہ اسے دیکھ کر پہلے مسکرائی، پھر زوردار کہکے لگانا شروع کر دیے۔ نوید کی تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ گھر گیا تھا تب تو اس نے رابعہ کو چارپائی پر سوتا ہوا دیکھا تھا۔ پھر اب وہ کیسے لال جوڑا پہن کر گھر سے باہر گئی، جبکہ دروازے کو تو اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی؟ تو تم؟ نوید نے بمشکل کہا تو رابعہ کا کہکا مزید اونچا ہو گیا۔ وہ اس وقت کوئی حیوان محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نوید کی گردن پر رکھا تو اسے اپنے پورے وجود میں انگارے دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جانے دو مجھے، خدا کا نام ہے تمہیں۔ نوید اس وقت مکمل پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ ہر جانب گپ اندھیرا ہونے کے باوجود اسے رابعہ کے چہرے سے پھوٹتی لال رنگ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک سے رابعہ نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا تو وہ بری طرح سے نیچے گرا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بھیج رکھی تھی۔ جب آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس وقت نہ وہ باہر تھا اور نہ ہی اس کے سامنے لال جوڑے میں ملبوس رابعہ تھی۔ اس وقت وہ اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگا تھا۔ نوید نے ارد گرد گردن گھما کر دیکھا تو واقعی وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ باقی چارپائیوں پر گھر کے افراد سو رہے تھے۔ اسے کچھ بھی نہیں سوجی تو جلدی سے رابعہ کی چارپائی پر دیکھا تو وہ بھی گہری نیند میں تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تو رابعہ کے قریب جا کر دیکھا، وہ تو واقعی میں سو رہی تھی۔ پھر ابھی جو کچھ ہوا وہ اس نے خود سے سرگوشی کرتے ہوئے ایک نظر رابعہ پر ڈالی تو اچھل کر پیچھے ہوا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ کر طنزیہ طور پر مسکرا رہی تھی۔ اوپر سے اس کی آنکھوں کی رنگت بھی مکمل کالی تھی، سفیدی بالکل غائب تھی۔ نوید نے دوبارہ سے پلکیں جھپک کر دیکھا تو اب کی مرتبہ وہ سو رہی تھی۔ اس نے رابعہ کو ڈرتے ڈرتے ہلا جلا کر دیکھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ نوید کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ سو رہی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے دھیرے سے رابعہ کو کندھے سے جھنجھوڑا تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور وہ حیرانی سے نوید کو دیکھتے ہوئے بولی، چچا کیا بات ہے؟ نوید کو الجھن ہونے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور وہ واپس جا کر چارپائی پر پیر نیچے کی جانب لٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں بیٹھا یہی اندازہ لگا رہا تھا کہ آیا رابعہ جاگ رہی ہے یا محض اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر جو بھی تھا اسے واقعی میں رابعہ سے بے حد ڈر محسوس ہونے لگا۔ باقی پوری رات اس نے جا کر رابعہ کو دیکھتے ہوئے گزاری، کیا وہ دوبارہ سے اٹھتی ہے یا نہیں، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ یہاں تک کہ نوید کو لال جوڑے والا واقعہ اپنا وہم محسوس ہونے لگا۔ فجر کے قریب وہ اپنے خواب پر تف بھیجتا دوبارہ سونے کو لیٹ گیا۔ اگلے دن اس نے رابعہ کو بالکل نہیں ستایا۔ سائدہ نے اسے صبح سویرے ہی آ کر جگا دیا کہ باہر تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ نوید نے باہر جا کر دیکھا تو شیدا تھا۔ اسے دیکھ کر نوید چونک گیا۔ اس نے مڑ کر واپس سائدہ کو دیکھا جو اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی۔ دوبارہ سے اس کی نظر رابعہ پر پڑی۔ وہ بھی چولہے میں بیٹھی آگ جلا رہی تھی۔ اس نے گھر کا دروازہ بند کیا اور ایک طرف ہو کر شیدے سے بات کرنے لگا، ساتھ ہی اس کا دھیان چاروں طرف تھا۔ آیا کوئی اس کی بات سن تو نہیں رہا یا کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے، مگر وہاں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ شیدے سے بات کر کے وہ واپسی کے لیے مڑا تو اس نے اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی رابعہ کو دیکھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نوید کا حلق خشک ہونے لگا۔ اسے لگا شاید اس نے ان دونوں کی بات سن لی ہے
اور وہ ان کے راز سے واقف ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس نے تصدیق کرنے کی خاطر گلا کھنگار کر صاف کرتے ہوئے رابعہ کو دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ گھر سے باہر کیا کر رہی ہو؟ چچا روٹی بن گئی ہے، کھا لو آ کر، اتنا کہہ کر وہ مڑ گئی۔ نوید اس کے لب و لہجے سے یہ اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ آیا اس نے ان دونوں کی کوئی بات سنی بھی ہے یا نہیں سنی۔ وہ اسی شش و پنج میں کھڑا رہا، پھر گھر میں داخل ہوا جہاں رابعہ اب روٹیاں بنا رہی تھی اور سائدہ کے ساتھ ظاہر بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے نوید نے بھی ناشتہ شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دھیان میں تھی۔ ایک دو مرتبہ اس نے نوید کی جانب دیکھا ضرور تھا، مگر کوئی ایسا تاثر نہیں دیا جس سے وہ اندازہ لگا سکتا۔ پورا دن اسی شش و پنج میں رہا۔ رات کو سونے کی باری آئی تو نوید نے گھر میں بتا دیا کہ آج وہ باہر کہیں کسی دوست کے ہاں رکے گا۔ سائدہ اور ظاہر کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اکثر پہلے بھی اسی طرح دوستوں کے ساتھ رات کو رک جایا کرتا تھا، لیکن نوید جانتا تھا کہ یہ رکنا رابعہ کی وجہ سے ہے۔ وہ مزید ڈر کر اپنی راتوں کی نیند قربان نہیں کر سکتا تھا۔ رات وہ باہر تو رک گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر یا باہر رکنے سے رابعہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ تقریباً آدھی رات تک وہ دوستوں کے پاس بیٹھا گپے لگاتا رہا۔ جب ایک دوست ان کے پاس بڑا خوش خوش آیا، باقی سب نے خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ ہنستے ہوئے بولا، یارو آج کی رات ہم سب کی رنگین ہونے والی ہے۔ وہ کیسے؟ سب نے یک کے بعد دیگرے پوچھا تو پرجوش ہو کر بتانے لگا، ایک بڑی توپ شے ہاتھ لگی ہے، دکھنے میں تو نوخیز کلی لگتی ہے، اب نہ جانے کیا ہے، کلی یا گلاب۔ ابے ہے کہاں؟ اندر لاؤ سے پھر ہی پتہ چلے گا کہ کلی ہے یا گلاب۔ ان دوستوں میں سے ایک نے یہ جملہ اچھالا تو باقی سب بھی کہہ کے لگا کر ہنس دیے۔ نوید بھی انہی میں شامل تھا۔ 50 سے اوپر کا ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی اس کا مزاج کافی رنگین تھا۔ ان دوستوں یاروں کی محفل میں اکثر ہی کبھی گلاب تو کبھی کلیاں کھلتی رہتی تھی، سو اب بھی کسی کو یہ بات بہت عجیب نہیں لگی۔ وہ اس لڑکی کو اندر لایا جس کا وہ ذکر کر رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا گھاگرا چولی پہن رکھا تھا اور اوپر چاندی کا بھر بھر کر زیور پہنا تھا۔ نوید نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اسے پہچاننے میں کافی وقت لگا، لیکن جب وہ اسے پہچان گیا تو فوراً سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ وہ لڑکی اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، گویا وہ کہنا چاہ رہی ہو، کہاں تک بھاگو گے تم؟ دیکھو میں یہاں بھی تمہارے پیچھے آ گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رابعہ تھی۔ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ نوید نے حیرانگی سے پوچھا، مگر اس کے دوست کو لگا کہ شاید وہ اس سے متاثر ہوا ہے، تبھی کہنے لگا، خود ہی میرے پاس آ گئی تھی تو میں نے تم لوگوں کا بھی بھلا سوچا اور اسے یہاں پر لے آیا۔ رابعہ کی نظریں اب بھی نوید کے وجود کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی، جبکہ نوید کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ اسے یہ سب بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ اس کے باقی دوستوں نے رابعہ سے باتیں کرنا شروع کر دی، جن کا وہ بڑی مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ جب اس کے ساتھ رات کو رہنے کی بات آئی تو اس نے مسکراتے ہوئے نوید کی جانب اشارہ کیا، سب سے پہلے یہ، ساتھ ہی انگلی بھی اس کی جانب بڑھا دی۔ اوہ واہ بھائی نوید، تیرے تو وارے نیارے ہیں، لڑکیاں تو اتنی عمر کے باوجود تجھ پر مرتی ہیں، ایک دوست نے نوید کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی اس سے متاثر اور اچنبھے کا شکار تھے، جبکہ وہاں یہ بات سب سے بری اگر کسی کو لگی تھی تو وہ خود نوید ہی تھا۔ باہر نکال اسے، نوید نے چباتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو بڑا سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، مگر اندر سے جس قدر ڈرا ہوا تھا وہ خود جانتا تھا۔ ابے کیا بات کر رہا ہے؟ چل یار، دھو لے تو بھی بہتی گنگا میں ہاتھ، اگر وہ تجھ سے شروع کرنا چاہتی ہے تو ہم باقی یاروں کو تو کوئی اعتراض نہیں، ایک نے شوخی سے کہا۔ نوید نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور تیزی سے وہاں سے اٹھنے لگا، ساتھ ہی اس نے ایک دوست کو اشارہ کر دیا اور دونوں کمرے میں چلے گئے۔ وہاں جا کر اس نے اپنے دوست سے کہا، یار تو میری بات سمجھ، یہ لڑکی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تو سمجھ نہیں رہا، کوئی چڑیل ٹائپ شے ہے، اس سے بچ کر رہ۔ وہ دوست اس کی بات پر کہہ لگاتا کمرے سے باہر آیا اور اونچی آواز میں سب کو بتایا۔ سب لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر رابعہ کو دیکھتے ہوئے خباثت سے بولے، کاش یہ چڑیل ہمیں ہمیشہ کے لیے ہاتھ لگ جائے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نوید اندر کمرے میں بیٹھا
اپنے اس دوست پر تاؤ بھی کھا رہا تھا، جس نے یہ بات جا کر باقی سب کو بھی بتائی، اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کافی دیر وہ کمرے میں بیٹھا رہا، جب اسے باہر ایک دم سے خاموشی چھائی محسوس ہوئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ سب لوگ ایک دم سے چپ کیسے کر گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے باہر نکل کر دیکھا تو اس کی رہی سے ہی جان بھی جاتی رہی، کیونکہ باہر برآمدے میں ان چاروں دوستوں کی لاشیں پڑی تھی۔ ایک لاش نیچے زمین پر پڑی تھی اور اس کی گردن میں دانتوں کے گڑنے کا نشان تھا، جس میں سے خون باہر بہہ رہا تھا اور سارا فرش رنگ گیا تھا۔ ایک لاش اوپر پنکھے سے رسی کی مدد سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس آدمی کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ایک آدمی کا سر کچلا ہوا تھا، اس کے سر والے حصے پر ایک بھاری بھرکم پتھر پڑا ہوا تھا، اور چوتھے کے تو ہاتھ پیر ہی کٹے ہوئے تھے۔ نوید بے تحاشا ڈر گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ وہ دروازہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ سامنے جو دروازہ تھا اب وہاں نہیں تھا، بلکہ وہاں دروازے کی بجائے دیوار تھی۔ اس نے بوکھلا کر چاروں جانب دیکھا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ بار بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ اونچے اونچے رونے لگا، کیونکہ اپنے سامنے ہٹے کٹے مردوں کی لاشیں دیکھ کر اس کے اوسان جواب دے چکے تھے۔ دیکھو تم جو بھی ہو، مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوید نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پھر فرش پر بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو رابعہ سامنے کھڑی تھی، جو اسے دیکھ کر کہہ کے لگانے لگی، دیکھو بیٹی، مجھے جانے دو، خدا کا نام ہے۔ نوید نے ایک دم سے ٹون بدلتے ہوئے کہا تو رابعہ تڑک کر بولی، اچھا، اپنی بیٹیوں سے بھی یوں ہی دوپٹے اتروا کر روٹیاں پکواتا ہے کیا؟ رابعہ کے کہنے پر نوید کو شرمندگی ہونے لگی اور وہ زمین پر لیٹ گیا۔ مجھے جانے دو، آئندہ ایسا بالکل نہیں کروں گا، وہ کہتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی روتا بھی جا رہا تھا۔ جاؤ، بھاگو یہاں سے۔ اسے یہ بات سنائی دی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جوتوں بغیر ہی بھاگنے لگا۔ اب سامنے سے دیوار ہٹ چکی تھی اور وہ ویران سڑک پر مسلسل بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک نظر پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا، آیا کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا، لیکن سڑکیں سنسان تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نوید ایک درخت کے ساتھ رک کر لمبے سانس لینے لگا۔ ابھی اسے وہاں رکے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ارد گرد گھنگرو کی آواز سنائی دی۔ اس کا رونا ختم ہو گیا۔ اس نے آواز پر غور کیا تو وہ پائل کی چھنک کی آواز تھی، جو بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ نوید نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو سڑک پر دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ اس دھوئیں میں سے ایک لڑکی کا ہیولا دکھائی دے گیا، جو دور سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رابعہ ہی ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پائل کی چھنکار مزید اونچی اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ نوید نے دوبارہ پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے دوست کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا۔ آیا تو وہ بس کے ذریعے تھا، مگر اب جاتے ہوئے اسے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ راستے میں اس کے پیر پر کچھ چوٹیں اور زخم بھی بنے ہوئے تھے، جن میں سے خون رسنے لگا، مگر وہ بھی بغیر رکے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا چلا گیا۔ کافی دور جا کر دیکھا تو اب وہاں پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ پائل کی آواز بھی دم توڑ چکی تھی۔ نوید کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ وہ اسے اپنے کانوں میں بجتے سن پا رہا تھا۔ کدھر جاؤں میں؟ یہ ڈائن میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس نے دکھ سے سوچا، لیکن اب وہاں مزید رکنا خطرہ تھا تو گھر کی جانب بھی گیا۔ گھر پہنچا تو اس نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سائدہ اٹھ کر آئی اور حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو رات کے اس پہر پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سائدہ نے نوید کو دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ نوید نے ایک جانب اسے دھکا دیا اور جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ پیچھے سائدہ نے بھی ناسمجھی سے دروازہ بند کر دیا اور جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹی تو نوید صحن کے کونے کی جانب دیکھتا ہوا رونے لگا، ساتھ ہی اونچی آواز میں مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، جاؤ یہاں سے۔ مزید اس نے اپنا کرتا اتار کر ہوا میں اس طرح لہرانا شروع کر دیا جیسے کسی کو مار رہا ہو۔ سائدہ پیچھے کھڑی اپنے شوہر کی ان پاگلوں سی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوید ایسا باغی کیوں ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں ایسے شور مچا رہے ہیں آدھی رات کو؟ سائدہ نے تنگ آ کر پوچھا، مگر نوید مزید بوکھلاہٹ کا شکار لگ رہا تھا۔ سائدہ اس کے قریب ہوئی اور اسے سمیٹتے ہوئے بولی، کون دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ نوید نے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے اسے رابعہ نظر آ رہی تھی۔
वहाँ तो कोई भी नहीं है, साइदा ने हैरत से कहा। जब नवीद ने गौर से देखा तो वाकई कोई नहीं था। वो कोना बिल्कुल खाली था। वो चंद लम्हे खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। देखें, कोई नहीं है। लगता है आज फिर दोस्तों के साथ शराब का जायका चख लिया होगा और वही आपके दिमाग पर चढ़ गई होगी, साइदा ने कहा। उसे अपने शोहर की ये आदत बहुत बुरी लगती थी। मगर नवीद ने नफी में सर हिलाया और कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? साइदा को अब उसकी अजीब व गरीब बातों पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। आखिर वो आधी रात को ये तमाशा लगाकर क्या साबित करना चाहता है? नवीद, अंदर आना है आपने या नहीं? साइदा ने दो टोक अंदाज में पूछा। गोया अब नवीद ने इनकार किया तो वो उसी वक्त दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करेगी, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगी। आना है, नवीद ने इत्मीनान से कहा। उसका सारा जज्बातीपन लम्हे में दूर हो गया, क्योंकि अंदर ही अंदर वो एक फैसला कर चुका था। तो फिर आए ना, आधी रात को शोर क्यों मचा रहे? सब पड़ोसी उठ जाएंगे तो कितनी सुबकी होगी हमारी। साइदा ने मामला फहमी से कहा तो नवीद ने फिर नफी में सर हिलाया और बोला, अंदर ज़रूर आऊँगा, पहले तुम उसे बाहर निकालो। उसे किसे? साइदा ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। उसका शोहर तो लम्हा ब लम्हा उसके लिए मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा था। राबिया, उसे निकालो, बाहर निकालो। ऐसा करो, उसको उसके घर भेज दो, मुझे उसे नहीं रखना। उस वन्नी को निकालो उससे बाहर, मैं फिर अंदर आऊँगा। साइदा खामोशी से उसकी बात सुन रही थी जब पीछे से उसे जाहिर की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा, रहने दो बाहर, अब्बा को रोज़ का तमाशा बनाना आता है, कभी क्या ड्रामा रचाता है और कभी क्या। नवीद भागकर जाहिर के पास गया और बोला, पुत्र, तू नहीं जानता, हमारे घर में डायन है। राबिया को बाहर निकालो, मैं फिर घर आऊँगा, मुझे नहीं रखना उसे वन्नी। जाहिर ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और माँ को देखकर बोला, अम्मा, दरवाज़ा बंद कर दे, सुबह तक जब अब्बा का नशा उतरेगा तभी से घर के अंदर आने देना। खेल तमाशा है ना, पहले वन्नी करो फिर वापस करो, पूरे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी। जाहिर की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। साइदा ने भी इत्तफाक किया। अभी वो सब इधर सहन में ही खड़े थे जब पीछे से राबिया की आवाज़ आई। वो नरमी से बोली, नहीं, जब तक मेरा भाई नहीं लौट आता मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे ही रखो, वरना मुझे गांव में कोई जीने नहीं देगा। सब हमारे खानदान को बातें करेंगे। जाहिर इस बात में सर हिलाकर अंदर चला गया। नवीद ने उसे सहम कर देखा। वो तो उसकी जानिब देख ही नहीं रही थी, बल्कि उस वक्त वो खुद बड़ी परेशान और घबराई हुई लग रही थी। अब बताओ, अंदर आना या दरवाज़ा बंद करूं? साइदा ने सपाट लहजे में पूछा तो पता नहीं नवीद को क्या सूझी। वो घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आने के बाद वो कमरे में गया जहां बाकी सब भी अपने बिस्तरों पर सोने के लिए लेट चुके थे। नवीद भी खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। उसने राबिया की जानिब करवट ली और पूरी रात वो बगैर पलकें झपकाए उसे देखता रहा, मगर सारी रात में एक मर्तबा भी राबिया ने उसे नहीं डराया। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद सो रही थी। तकरीबन फजर के करीब उसे नींद आई तो तभी उसे अपने बालों में किसी का चलता हाथ महसूस हुआ। हाथ बहुत नरमी से चल रहा था, यहाँ तक कि नवीद को मज़ा आने लगा। उसने अचानक आंखें खोलकर ऊपर देखा तो दंग रह गया। उसके सिरहाने उस वक्त कोई और नहीं बल्कि राबिया बैठी थी, सजी संवरी और बड़ी नरमी और नज़ाकत से उसके बालों को सहला रही थी। नवीद धक से रह गया। उसने गर्दन घुमा कर राबिया के बिस्तर की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो तुम? अब की मर्तबा वो वैसे ही लेटा रहा और वहां से बिल्कुल नहीं हिला। राबिया ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बोली, हाँ मैं। सारी रात बेबसी से तकते रहे हो, अब भी देखते रहते, सो क्यों गए? उस वक्त वो बिल्कुल ही नरम और मुलायम लहजे में नवीद से बात कर रही थी। तुम इंसान नहीं हो ना? मैं जानता हूँ इंसान नहीं हो तुम, नवीद ने पुरयकीन लहजे से कहा तो उसने एक जोरदार कहका लगाया। नवीद ने चौंक कर कमरे में जाहिर और साइदा को देखा जो गहरी नींद में थे। उस कहके के शोर से उन्हें रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, नहीं हो मैं इंसान, मगर इंसान तो तुम भी नहीं हो, हैवान हो हैवान। आखिरी अल्फाज राबिया ने चुबाते हुए कहा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? ये नवीद ने चिल्ला कर पूछा था। वो इतनी ऊंची आवाज में बोला था कि जाहिर और साइदा दोनों ही हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। अब्बा, किससे बातें कर रहे हो? जाहिर ने खुमार आलूद लहजे में पूछा तो नवीद ने राबिया की जानिब इशारा करना चाहा, मगर वो वहां पर अब मौजूद नहीं थी।
اس نے چونک کر اس کی چارپائی کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، گویا ابھی نیند سے جاگی ہو۔ نوید نے انگلی سے رابعہ کی جانب اشارہ کیا تو ظاہر ضبط کر کے رہ گیا۔ ابا، لگتا ہے طاہر کی موت کا صدمہ سر پر سوار ہو گیا ہے تمہارے۔ ویسے بھی وہ اتنا نسلی نہیں تھا کہ کسی پنگے میں نہ پڑتا، 2 بندے تو وہ تیرے سامنے مار چکا ہے، کون سا ایسا برا کام یا لت ہے جو اس میں نہیں ہے؟ مر گیا ہماری جان چھٹی، مگر اب تو کم سے کم ہماری جان کے لیے عذاب نہ بن۔ ظاہر تقریباً پھٹ پڑا تھا، کیونکہ کافی دن سے وہ ابا کا یہ عجیب و غریب رویہ برداشت کر رہا تھا۔ اس کا باپ اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کا بھائی طاہر اس سے بھی گیا گزرا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی، قتل، جوا، شراب اور نہ جانے کیا کچھ، ہر برے کام میں وہ پہلے نمبر پر ہوتا تھا، اور اسے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں، نوید یعنی اس کا سگا باپ تھا۔ ظاہر کو یقین تھا کہ ونی کے اس فیصلے میں بھی ابا نے ہی سرپنچ کو پیسے دیے ہوں گے، ورنہ وہ ایسا فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ پتر، تم میری بات سمجھ جا، بعد میں پچھتائے گا، نوید نے کہنا چاہا، مگر ظاہر نے اسے خاموش کروا دیا کہ خبردار، یہ لڑکی اب تیرا ظلم سہ رہی ہے، پھر بھی تجھے اتنی بری طرح سے کیوں چبھ رہی ہے؟ ابا، تو اس گھر سے جانا چاہتا ہے تو سو بسم اللہ، چلا جا، لیکن ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کر۔ نوید خاموش ہو گیا، کیونکہ ظاہر اسے اڑ اڑ کر پڑ رہا تھا۔ صبح تک وہ سبھی جاگتے رہے۔ رابعہ خود ہی اٹھی اور سب کے لیے ناشتہ بنا لائی۔ سائدہ اور ظاہر نے تو ناشتہ کر لیا، مگر نوید نے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کھانے سے انکار کر دیا۔ کسی نے بھی اسے مجبور نہیں کیا ناشتہ کرنے پر۔ ناشتے کے بعد رابعہ نے ظاہر کو روک لیا جو باہر جانے لگا تھا۔ میرے بھائی نے طاہر لالا کو نہیں مارا، یقین کرے میری بات۔ ظاہر اس کی بات پر چڑھ کر بولا، بس ابا نہیں جینے دے رہا تھا، اب تو بھی شروع ہو گئی ہے۔ لالا شیدے سے پوچھ لو بے شک، رابعہ نے منت والے انداز میں کہا تو ظاہر تلخی سے بولا، وہ شیدہ شرابی جسے اپنی ہوش نہیں ہوتی، اب وہ بتائے گا کہ مجھے تیرے بھائی نے طاہر کو نہیں مارا؟ ظاہر کو بلا وجہ ہی غصہ آ گیا۔ رابعہ خاموش ہو گئی۔ دور کھڑے نوید نے اسے دیکھا تو وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کا حلیہ بے حد عام سا تھا اور اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثرات تھے۔ اس نے نوید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم خود بتاؤ گے کہ میرے بھائی نے طاہر کو نہیں مارا یا میں بتاؤں؟ نوید نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ تیرے بھائی نے ہی تو مارا ہے، وہ ڈٹائی سے بولا تو رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تنزیہ نظروں سے اسے مسکرا کر دیکھا اور چلی گئی۔ پیچھے سے نوید کافی ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ جب رابعہ کپڑے دھو رہی تھی تو وہ گھر سے نکل آیا، چلتا ہوا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا شیدے کے گھر گیا جو ابھی بھی شراب کی بوتل پی کر لیٹا تھا۔ شیدے، ابے سالے اٹھ جا! اس نے شیدے کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، بس پیر پسار کر لیٹا رہا۔ شیدے، دیکھ کسی کو کچھ مت کہیو، چاہے کچھ بھی ہو، سمجھ رہا ہے نا تو؟ نوید نے اسے سرگوشی کے انداز میں کہا، مگر وہ تو اپنے نشے میں ٹن ہو چکا تھا۔ نوید اس پر لعنت بھیج کر جیسے ہی کھڑا ہوا اور نیچے شیدے کو دوبارہ دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اب چار پائی پر شیدہ نہیں بلکہ رابعہ لیٹی تھی، اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تبھی شیدے کی گھر والی باہر آئی اور نوید کو دیکھ کر بولی، اسے کیا کہنے آئے ہو؟ اسے تو اپنی کچھ ہوش نہیں ہوتا، سارا دن پی کر پڑا رہتا ہے۔ پہلے تو اتنی نہیں پیتا تھا، مگر اب زیادہ پینے لگ گیا ہے۔ نوید کبھی رابعہ کو دیکھتا اور کبھی شیدے کی گھر والی کو۔ شیدہ، شیدہ کہاں ہے وہ؟ نوید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی، تمہاری آنکھوں میں بھی موتیا اتر آیا ہے؟ یہ تمہارے سامنے تو شیدہ پڑا ہے ٹن ہو کر، اور تم اندھوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہے ہو، اس کی گھر والی نے تیکھے لہجے میں کہا اور واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ نوید نے واپس چارپائی پر دیکھا تو وہاں رابعہ ہی تھی، یعنی باقی سب کو وہ شیدہ نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہاں شیدہ نہیں بلکہ رابعہ موجود تھی۔ اس نے اپنی جوتی اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور ننگے پیر وہاں سے بھاگ گیا۔ اسے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ مختلف گلیوں سے بھاگتا وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کافی لوگوں نے اسے پاگلوں کے مانند بھاگتے دیکھا، اور سب کو حیرت بھی اسی بات پر تھی کہ جو نوید اپنے جوتے پر مٹی نہیں پڑنے دیتا، آج وہ کیسے جوتوں کو سر پر رکھے بھاگ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مڑ کر بھی دیکھ رہا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو، حالانکہ اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ شام تک خبر پورے گاؤں میں آگ کی مانند پھیل چکی تھی۔ سرپنچ نے اسے پنڈال میں بلانے کے لیے بلاوا بھیجا، مگر گھر والوں نے بتایا کہ نوید صبح سے ہی غائب ہے، گھر آیا ہی نہیں۔
سب گھر والوں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ رابعہ سے ڈرتا ہوا کسی کونے میں چھپا ہوا تھا۔ پورا دن وہ اسی درخت کی آڑ میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا جب اچانک رابعہ وہاں آ گئی اور اس نے نوید کی گردن بری طرح سے دبوچ لی۔ نوید تکلیف سے معافیا مانگنے لگا اور رابعہ کے ساتھ پنڈال جا کر فر بتانے لگا، میرے بیٹے طاہر کو خادم کے پتر نے نہیں مارا، بلکہ طاہر نے خادم کے بیٹے کو مارا، اسی لیے وہ غائب ہے۔ سب گاؤں والے بے حد حیران ہوئے۔ اس وقت وہاں سب لوگ موجود تھے، رابعہ، خادم، اس کے گھر والے، سائدہ اور ظاہر، اس کے علاوہ بھی پورا گاؤں وہاں جمع تھا۔ سب حیران اس بات پر تھے کہ نوید نے اتنی اچانک یہ راز کیوں اگل دیا، اس سے پہلے کہ خادم کچھ کہتا یا سرپنچ کوئی اور فیصلہ کرتا۔ رابعہ تیزی سے آگے بڑھی، اس نے نوید کا گلا دبوچ لیا، پھر ایک ہی ہاتھ سے اسے گلے سے پکڑ کر وہ چلنے لگی۔ دیکھنے والوں نے عجیب سی ہاکاری مچا دی۔ جو بھی رابعہ کے چنگل سے نوید کو چھڑانے جاتا وہ پلٹی کھا کر دور گرتا۔ کوئی بھی ان دونوں کے نزدیک نہیں جا پا رہا تھا۔ خادم نے بھی رابعہ کو کئی مرتبہ بلایا مگر رابعہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھی، ان کے اندر کی سفیدی بالکل ختم ہو گئی۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ نوید کو گھسیٹ رہی تھی۔ نوید اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑپڑا رہا تھا اور آخرکار اس کا پھڑپڑانا ایک دم سے ہی بند ہو گیا۔ وہ دونوں اسی کنویں کے کنارے پر رک گئے جہاں رابعہ نے چھلانگ لگائی تھی۔ رابعہ نے نوید کو اسی کنویں میں پھینکا، پھر گاؤں والوں کی طرف منہ کر کے بولی، اگر آئندہ اس گاؤں میں ناانصافی ہوئی تو اس کا انجام نوید سے بھی بھیانک ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی اسی کنویں میں کود گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کبھی اس گاؤں میں ناانصافی نہیں ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔